اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں عشر اولی میں بصیرت عاشورائی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے یوسف کی 108 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کہیں، قل کہیں، ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنا پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی۔ سبحان اللہ، پاک اور منزہ ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ بصیرت وہ نور ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے دیتا ہے۔ اس بصیرت کو اپنے اندر ایجاد کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر بیداری پیدا کرے، اپنے آپ کو غفلت کے دائرے سے باہر نکال۔
وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 سال پہلے گفتگو کے درمیان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں، میں تیرے لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا، لأقعدن علی صراطک، تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان کہہ رہا ہے میں سب کو اغوا کر لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے وہ بندے جنہیں تو نے پاک رکھا ہوا ہے۔ مخلصین، یہ تقریباً تمام جتنی بھی قراءتیں ہیں قرآن کی، کسی نے بھی لفظ مخلص نہیں پڑھا، سبھی نے بالاتفاق یہاں پر مخلص پڑھا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا ادبی نکتہ بیان کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے؟ آبجیکٹ اور سبجیکٹ کا فرق ہے، ایک اس میں فاعل ہے، ایک اس میں مفعول ہے۔ مخلص اس میں فاعل ہے، وہ عربی میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہونے کے علاوہ بھی مطالب پائے جاتے ہیں۔ اس میں فاعل بقوت فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول بقوت مفعول ہوتا ہے۔ اس میں فاعل مخلص وہ ہوتا ہے جو خود اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، مخلص اسے کہتے ہیں جسے خود خدا پاک کر دے، جسے خالص خدا کر دے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جس کو خدا خالص کرتا۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آیا خدا خالص کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ کیا مقام ہے، وہ کیا مرحلہ ہے، لیکن ابتدائے خلقت انسانی ہے، ابھی حضرت آدم زمین پر آئے نہیں ہیں، یہ ابھی یہ مرحلہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، جاتے جاتے وہ دھمکی دے کر گیا۔ کیا دھمکی دے کر گیا؟ کہ میں سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کم از کم شیطان جتنی ہی بصیرت اگر لوگوں کے پاس موجود ہو، جتنی بصیرت شیطان کے پاس ہو، اتنی بصیرت بھی اگر ہو تو تمہیں آیے تطہیر کا ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ حضرت آدم ابھی زمین پر آئے نہیں ہیں، ابھی نہیں آئے، لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے وہ بندے جنہیں تو نے پاک رکھا ہے، جنہیں تو نے خالص کیا ہے، میں ان کو بہکا نہیں سکوں گا۔ ابھی آدم کی اولاد زمین پر نہیں آئی، ابھی وہ مراحل طے نہیں ہوئے، لیکن شیطان جانتا ہے کہ صلب آدم میں وہ نور موجود ہے جو میری دسترس سے ہمیشہ باہر رہے گا، میری دسترس سے باہر رہے گا۔ پس مخلصین کے بارے میں شیطان جانتا ہے۔ دھمکی کیا دی اس نے کہا لأغوینہم، میں سب کو اغوا کروں گا۔ خوب یہ اغوا جو شیطان نے کرنا ہے، کیا شیطان مثلا بوریاں لے کر آئے گا بندے اغوا کرنے کے لیے؟ ماڈرن زمانہ ہو گیا، پہلے بوریاں لاتے تھے لوگ، اب آج کل اغوا کرنے کے لیے اب ڈالے آتے ہیں۔ وہ ڈالے لے کر آئے گا، کیسے اغوا کرے گا، کہاں اغوا کرے گا، وہ یہ جاننا یہ بصیرت ہے۔ شیطان وہ دشمن ہے جس نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور ایسی قسم کھائی ہے کہ آپ اور میں سو سکتے ہیں، وہ نہیں سوتا، میں اور آپ غفلت کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم کھائی ہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اغوا کروں گا۔ تو یہ اغوا کہاں کرے گا؟ بندے اٹھا کر لے کے جائے گا، کیا کرے گا؟ کیا ہے اغوا؟ کیا اس نے فزیکلی ہمیں اٹھانا ہے؟ نہیں۔ تو شیطان کی غفلت کا مقام، اغوا کا مقام کیا ہے؟ شیطان فکر کو اغوا کرتا ہے۔ ہمارے بدن سے اس کو کوئی کام نہیں ہے، جس چیز سے اس کو کام ہے وہ ہماری فکر ہے، جس چیز سے اس کو ہماری کام ہے وہ ہماری توجہ ہے۔
اور یہی عین وہ مرحلہ ہے کہ جہاں خدا اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ تم صرف اپنی توجہ میری طرف رکھو. یہ جو قرب الہی کی منازل ہیں، یہ جو اللہ کے لیے کام انجام دینا ہے، یہ جو خلوص اللہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت مشکل کام ہے کہ جو ہمیں کرنا ہوگا، کوئی بہت مشکل کام ہے اللہ تک پہنچنا، پتہ نہیں کتنے سخت امتحانوں سے گزرنا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوگا، تب جا کر ہم خلوص کی منزل پر پہنچیں گے. نہیں عزیزان من، خدا ہم سے ابتدائی مرحلے میں صرف توجہ چاہتا ہے. توجہ، کچھ بھی نہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تم جو بھی کام کر رہے ہو توجہ میری طرف رکھو. اگر تم نے میری طرف توجہ رکھ کر کام انجام دیا، میں تمہاری ہر حرکت کو عبادت میں تبدیل کر دوں گا. اب یہ مرحلہ ہے جو خدا نے ہماری اور آپ کی اور اجنہ کی خلقت کا ہدف قرآن میں بیان کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو خلق کیا. اب اپنی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا عبادت کا معنی یہ ہے کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں، سارا دن روزہ رکھوں، کیا کروں؟ تو بس یاد رکھیے گا، افعال عبادی میں اور عبادت میں فرق ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنے بھی ہیں یہ عبادت کے افعال ہیں، افعال عبادی ہیں، یہ واجب ہیں. ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے جو ہمارا موضوع نہیں ہے. خود عبادت کیا ہے؟ افعال عبادی بھی عبادت کی وجہ سے عبادت بنتے ہیں. مثلا کیا؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، میری اور آپ کی نماز عبادت نہیں بنتی جب تک کہ میری نیت خدا کی طرف نہ ہو. میرا اور آپ کا روزہ، میں بھوکا رہوں روزہ نہیں، لیکن جب میں خدا کی خاطر، خدا کی طرف توجہ رکھتے ہوئے خدا کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھوں گا، میری یہی بھوک اور پیاس خود بخود عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں کسی کو پیسے دے دوں عبادت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی قربتاً اللہ کہہ کر خدا کے حکم کے مطابق دوں گا، میرا پیسہ دینا عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. پس فعل عبادت نہیں بناتا، عبادت فعل کو عبادی کیفیت میں لے کر آتی ہے. اب یہ جو عبادت میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ عبد سے نکلا ہے. عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ مالک کی ملکیت ہوتا ہے. وہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنے مالک کے لیے کر رہا ہوں. جو اپنے آپ کو خدا کے مقابلے پر اس طرح سے عبد سمجھ لے، اس کا ہر عمل خود بخود عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہم صلی اللہ. تو اب جنگ کا میدان کہاں ہے؟ ہمارا اور شیطان. جنگ کا میدان گراؤنڈ نہیں ہے، فزیکل گراؤنڈ نہیں ہے. ہمارا اور شیطان کا آپس کا جنگ کا میدان فکر کا میدان ہے. یہ فکر اگر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، ہر عمل عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. اور اگر اسی فکر کو شیطان خدا سے ہٹا دے، بہت اہم مسئلہ ہے عزیزان من، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی فکر خدا سے ہٹ جائے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو شیطان آپ کو کسی بری طرف نہیں لے کر جائے گا، وہ آپ کو بس غیر خدا کسی اور طرف موڑ دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حرام کی طرف موڑے، اس کا کام ہے صرف آپ کو اور مجھے غیر خدا کی طرف لے جانا. خدا کو کیا ملے گا؟ میری اور آپ کی توجہ اگر خدا کی طرف ہو، خدا کو کیا ملے گا؟ خدا کو کچھ نہیں. غنی عن العالمین. اس توجہ کا اثر میرے اور آپ پر ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ کام
جو اپنی جہت خدا کی طرف کر لیتا ہے وہ کام آٹومیٹیکلی باقی رہنے والا ہے، اور ہر وہ کام جس کی جہت خدا کی طرف نہ ہو وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ لہذا پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہے لیکن تیرے پروردگار کا وجہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اس وجہ سے ہم نے عام طور پر تو وہ تفسیر صحیح ہے، میں اس تفسیر کو چیلنج نہیں کر رہا کہ ہم نے وجہ سے کیا مراد لیا، چہرہ، اور اللہ چونکہ فزیکل نہیں ہے، مادی وجود نہیں ہے، تو اس کا چہرہ ہم نے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام یہ عام طور پر مانا ہے۔ وجہ اللہ جب ہم کہتے ہیں تو وجہ اللہ سے ہمارے ذہن میں کون آتا ہے؟ ذات گرامی ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن عزیزان من، یہ ایک معنی ہے، ہمیشہ اور ہر جگہ یہ معنی نہیں ہے۔ خود وجہ بھی جو ہم چہرہ کہتے ہیں، چہرے کو بھی وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چہرہ آپ کی جہت کو معین اور مشخص کرتا ہے۔ آپ اپنے چہرے کی وجہ، مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میں سامنے کی طرف دیکھ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے مولانا سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی جہت سامنے ہے، لیکن میرا بدن سامنے کی طرف رہے، چہرہ آپ کی طرف ہو جائے تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے مولانا کی توجہ دائیں طرف ہے، میرا چہرہ جہاں جائے گا میری جہت وہاں ہو جائے گی، جہاں جہت ہوگی وہیں توجہ ہوگی۔ لہذا وجہ کے اصل معنی توجہ اور جہت ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، سورہ مبارک انسان یا سورہ مبارک دہر، اللہ تبارک و تعالی کچھ افراد کے لیے ارشاد فرما رہا ہے یوفون بالنذر، یہ اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں یتیموں، مسکینوں اور اسیر کو، اور جب کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں صرف اللہ کی وجہ کی خاطر کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے اور نہ کوئی تھینکس، کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں کھلایا، انما صرف اس لیے کھلایا لوجہ اللہ۔ اب اگر یہ کہنے والے تمام روایات اور تاریخ متفق ہیں، کون ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب یہ خود وجہ اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ترجمہ کریں، اللہ کے وجہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں کھلایا ہے اللہ کی وجہ کی خاطر، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت وجہ اللہ ہیں کس معنی میں؟ چہرہ جو ہم معنی کرتے ہیں وہ بہت سطحی سا معنی ہے عزیزان میں، اصل معنی کیا ہے؟ وجہ کا اصل معنی ہے جہت، ڈائریکشن، ڈائمنشن۔ ہم نے تمہیں کھلایا ہے خدا کی جہت میں، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی خدا کی جہت میں آ جائے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا چونکہ جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، لہٰذا ہم اور آپ خدا کی جہت کو تلاش نہیں کر سکتے۔ ہماری آسانی کے لیے اللہ نے بعض ایسے افراد خلق کیے ہیں کہ جن کا وجود ہی اللہ کی جہت ہے، ان کا وجود ہی اللہ کی جہت ہے۔ یعنی کیا؟ یہ جس جگہ ہوں گے وہی جگہ اللہ کی ڈائریکشن ہوگی۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت علی امیر کو جب وجہ اللہ کہا گیا تو اللہ کا چہرہ مراد نہیں تھا بلکہ خدا کی جہت مراد تھی۔ اب چونکہ جہت خدا کی مجسم ہو جائے تو امیر بن جاتی ہے، لہٰذا پیغمبر نے سمجھانے کے لیے کہا الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ علی وجہ ہے اس لیے پروردگار تو علی کو وہاں نہیں جہاں حق، بلکہ حق کو وہاں پھیرنا جہاں علی ہو۔
لہذا عزیزان من، اب اگر میرا مولا وجہ اللہ بعین مانا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں نے خدا کی جہت کا اندازہ لگانا ہے، تو اب جہاں علی ہوگا خدا اسی طرف ہوگا۔ اب میں مانا نہیں کرنا چاہتا، کاش تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ علی خدا کی جہت کو مشخص کرنے والی ذات ہے، تو مجھے نہیں پتا اللہ نے اس جہت کو خانہ کعبہ میں اتارا کس لیے تھا۔ اب میں مانا نہیں کرنا چاہتا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن کعبہ اللہ نے زمین کے اعتبار سے حضرت آدم کے زمانے میں مشخص کر دیا تھا، نوح کو بھی اس جگہ پر بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو بلند کر کے اپنا مکان تیار کروا دیا، لیکن حضرت آدم سے لے کر خاتم تک مکان مشخص تھا، قبلہ نہیں کہلا رہا تھا۔ قبلہ بنانے کے لیے یقیناً جہت کی ضرورت تھی، وجہ اللہ آیا، کعبہ خود بخود جہت سجدہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ جہت جو اللہ نے مشخص کر دی ہے، زمانے میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف دیکھیں اللہ کی جہت کس طرف ہے۔ اگر واقعاً یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو تاریخ میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہتا۔ ارے یہ تو پیغمبر سمجھا گئے جس طرف علی ہے اللہ کی جہت بھی اس طرف ہے، تو اب مجھ سے مت، اپنے قلب سے پوچھو، جو علی کے مقابلے میں آتا رہے گا علی کے مقابلے میں آئے گا یا خدا کے مقابلے میں آئے گا؟ جہت مشخص ہو گئی، جہت پس زمانے کا امام اللہ کی جہت کو مشخص کرنے کے لیے ہے۔ پس جب تک، اسی لیے ارشاد فرمائے علماء بزرگان ارشاد فرماتے ہیں امام زمانے کا قطب عالم امکان ہے۔ تم چاہتے ہو تمہارا قلب خدا کی طرف ہو، کم از کم 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا رکھو جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو صرف امام کی طرف متوجہ کرو، کیوں امام کا کام ہے۔ ہماری فکر کو خدا کی طرف رکھنا یہ امام کا کام ہے۔ یہ جہت ہمیں کس نے دینی ہے؟ امام نے دینی ہے۔ میری اور آپ کی فکر کو اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ، ہمارے اوپر جو سب سے پہلی غفلت طاری ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے بدن کی وجہ سے ہے۔ آیت اللہ حائری حفظہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی اور سب سے بڑی غفلت انسان کے اوپر اس کا بدن۔ تو ہم بچپن سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اپنے آپ، اس جسم جو کہ روح ہمارے جسم کے ساتھ ہے اور ہمارا پورا کا پورا تعلق اپنے جسم سے ہے، سب سے پہلی غفلت جو ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارا جسم ہیں، جبکہ ہم جسم نہیں ہیں۔ یہ جسم اللہ نے ہمیں صرف ٹول کے طور پر دیا ہے، ہماری روح کو سواری کے طور پر دیا ہے کہ اس سواری سے ہم نے سوار ہو کر عالم ملکوت سے عالم ملک سے سیر کرنا ہے ملکوت کی طرف۔ اس بدن کا کام ہے، راستہ ہے، راستہ ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ ایک باؤنڈری ہے عالم ملک کی، مٹیریل عالم کی ایک باؤنڈری ہے۔ اس باؤنڈری کے اندر اس بدن کے ذریعے سے میں نے اور آپ نے ٹریول کرنا ہے، کہاں؟ عالم ملکوت کی طرف۔ اور ایک پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جہاں اس کا بدن اسے وہاں تک لے جائے
کہ جہاں وہ ملکوت کا سفر طے کرنے کے قابل ہو جائے، جب وہ اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو روح خود بخود بدن کو چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکوت کی طرف ٹریول کرنے کے لیے اسے اس بدن کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی لیکن ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ آج کل کے زمانے کے بچے ماشاءاللہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کہیں کی کہیں پہنچ گئی، ہمیں تو بہت کچھ پتا بھی نہیں۔ اب میں اگر اپنے بچپن کے زمانے کا کمپیوٹر لے آؤں، ہاں یہاں پر پھر سے کہوں گا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں اچھی طرح سے یاد۔ ایک زمانے میں 486 کمپیوٹر ہوا کرتے تھے، اگر بعض احباب کو بزرگوں کو یاد ہو، 486 میموری کتنی ہوتی تھی؟ ہے کسی کو یاد؟ ہاں، اس زمانے کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی کتنی؟ 64 MB۔ اب ہمارے بچے حیرت سے سوچیں گے یہ MB تو آج کل، ہارڈ ڈسک کتنی ہوتی تھی؟ 64۔ جب 128 MB آئی تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے دنیا میں، اور جب ہم نے سنا کہ 1 GB آئی ہے تو ہم نے کہا پتہ نہیں دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ اب میں اپنے زمانے کا 486 کمپیوٹر بہترین چلتا ہوا لا کر کسی جوان کو پکڑا دوں تو بھائی یہ کمپیوٹر میرے بچے میری طرف سے آپ کو گفٹ، تو بچہ بیچارہ لے تو لے گا مجبوراً کہ بھائی مولانا نے گفٹ کیا، لیکن گھر جا کے کیا کہے گا؟ کہے گا اماں مولانا کو اپنا کچرا نکالنا تھا، گفٹ کہہ کے مجھے دے دیا۔ بیٹے چل رہا ہے، ہم نے تو بہت کچھ کیا اس کے اوپر۔ وہ کہے گا مولانا آپ ہی کر سکتے تھے، اب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مجھے بتانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت۔ یہ تو بیچارہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر موجودہ دور کی ونڈوز انسٹال ہو جائے، یہ تو ونڈو کے بھی قابل نہیں ہے، آگے کا کام تو آپ بہت چھوڑے۔ اب میں کہوں نہیں، اسی پہ تم نے مثلا اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگری، وہ کہے گا مولانا اس کے اوپر بیٹھ کے تو کر سکتا ہوں، فزیکلی بیٹھ سکتا ہوں اس کے اوپر۔ اس زمانے کا مضبوط بہت ہوتا تھا، آپ کا اسٹول ٹوٹ جائے گا کمپیوٹر نہیں ٹوٹے گا۔ کہے گا مولانا فزیکلی بیٹھ تو سکتا ہوں، ورچولی یہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو یہ ٹیکنالوجی چھوڑنی پڑے گی، اگلے درجے میں جانا ہے تو یہ ٹیکنالوجی چھوڑنی پڑے گی۔ یہ بدن 486 ہے قبلہ، عالم ملک عالم مادہ میں یہ بدن 486 ہے، اس نے تمہیں بس یہاں تک پہنچانا تھا۔ اس کے بعد کا مرحلہ اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے۔ یہ سفر یا عبادات کے ذریعے سے طے ہوتا ہے یا اگر موقع مل جائے تو شہادت کے ذریعے سے طے ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ جو عبادت کئی فیزز میں طے کراتی ہے، اگر کسی کو یہ راہ حاصل ہو جائے کہ جس میں وہ شہادت کے مرحلے پر آ جائے تو جب شہید اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو مرحلہ یہ آتا ہے جیسے ہی وہ منزل شہادت پر پہنچ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے دو زندگیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس بدن کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہے لیکن اسے نظر آتا ہے کہ اگر عالم ملکوت میں جانا ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا، لہذا شہید مر نہیں رہا ہوتا، صرف اپنا بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار اس کو مردہ مت کہنا، بل احیا ولیکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ جیسا 486 استعمال کرنے والے کو آج کا کمپیوٹر سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح سے جو منزل شہادت پر نہ پہنچے اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ شہید کس مقام پر ہے۔ اب جسے حیات ملکوتی سمجھ میں نہ آئی ہو
اب یہ بصیرت کا مرحلہ ہے. قرآن نے بتا دیا کہ حیات ملکوتی ہے، ان کو مردہ نہ کہنا. اب جس کو شہادت ہی سمجھ میں نہ آئی ہو اسے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ امام جو ہوتا ہی نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے اس کے لیے خدا نے موت نہیں رکھی. جس کو اللہ نے مارنا تھا، جو 486 سے اوپر جانے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، میں تم سب کو موت کا ذائقہ چکھاؤں گا. پھر چونکہ تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے واپس آنے کی تو فرشتے تمہیں تمہاری پیشانیوں سے پکڑ کر پیچھے سے کوڑے مارتے ہوئے لے کر جائیں گے. لیکن کچھ نفوس ایسے ہیں جو خود خدا سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، انہیں موت چکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس اپنی مرضی سے خدا کی طرف پلٹ کر آ جا. اس لیے کہ یہ نفس خود خدا کی طرف جانے کے لیے کہاں پہنچتا ہے؟ جو اپنے بدن کے ساتھ سیر ملک کو طے کر کے ملکوت تک پہنچنے کے قابل ہو جائے. اب یہ جو میں نے اپنے بدن سے سیر ملک طے کرنی ہے، یہ مادی دنیا، یہ میں مثال دے دیتا ہوں، شاید مناسب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان ساتھیوں کو. ویڈیو گیم کھیلتے ہو. جب ویڈیو گیم کھیلتے ہو تو ویڈیو گیم میں ایک بیسک سٹیج ہوتی ہے. یہ بیسک سٹیج آپ نے یہ کراس کرنی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب آپ شروع میں کوئی ویڈیو گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں، البتہ میں توصیہ نہیں کر رہا، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مجبور ہوں. اب جب آپ نے کھیلنا شروع کیا، یہ جو بیسک سٹیج ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو پریکٹس کرانے کے لیے ہوتی ہے. جب آپ کا اس کے اوپر ہاتھ صاف ہو جاتا ہے تو باقی سٹیجز آپ تیزی کے ساتھ کراس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک بیسک سٹیج کراس نہیں ہوتی، سٹیج 2 میں داخل ایسے ہی ہے نا بھائی. تو یہ عالم ملک، یہ بدن والا جو عالم ہے یہ بیسک سٹیج کی طرح سے ہے. یہ میں نے اور آپ نے کراس کرنی ہے. لہذا اس سٹیج پر لائف بھی زیادہ ہوتی ہے. ہم پہلے ہی سے دے دیتے ہیں لائف. 2-3 لائف ہوتی ہیں کہ آپ نے غلطی کی دوبارہ شروع ہو جائے گا، پھر غلطی کی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. اسی فیز کو اس دنیا میں توبہ کہتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ توبہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے وہ لائف رکھی ہوئی ہے. غلطی کرو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو گے پھر سے شروع. اب اللہ کو پتا ہے، یہ جانتا ہے اللہ، اس نے توبہ میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے. معصومین کے لیے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں ہے، یہ سمجھیے گا. بعض بچے ہم سے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا اگر ہم بھی معصوم ہوتے تو ہم بھی گناہ نہ کرتے. میں کہتا ہوں بیٹے معصوم ہونا زیادہ سخت کام ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں معصوم نہیں بنایا. معصوم کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ، معصوم کے لیے توبہ نہیں ہے. معصوم اگر خدا نہ خواستہ بے فرض محال ممکن نہیں ہے لیکن فرض محال کے طور پر صرف بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی معصوم گناہ جس کو ہمارے ہاں گناہ کہتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، وہ والے گناہ شرعی اعتبار سے جو گناہ ہے، اگر معصوم یہ جان بوجھ کر نہیں غلطی سے بھی انجام دے، خدا اس پر اسی وقت عذاب نازل کر دے گا. لیکن آج تک کسی معصوم نے یہ کام نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، مجبور نہیں ہے. یہ خدا کے کمال کی تجلی ہے اور خدا کو اپنے کمال پر ناز اتنا ہے کہ خدا جانتا ہے جسے میں نے معصوم بنایا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. تو خدا شیطان کو بھی پتا ہے جسے خدا ایسا بنا دے اسے میں بھی بہکا نہیں سکتا. تو چونکہ خدا کو اپنے بنائے ہوئے پر اعتماد ہے، نہ یہ کہ یہ مجبوری ہے، اعتماد ہے، لیکن معصوم ہونا سخت ہے. معصوم کی حتی سبقت لسانی پر بھی گرفت ہے. اگر اس کی زبان، جس کو ہم کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ، یہ سلپ آف ٹنگ میرے اور آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن معصوم سے ہو جائے سلپ آف ٹنگ. حضرت یوسف قرار نہیں ہے حضرت یوسف کا 7 سال جیل میں رہنا، زندان میں.
ایک چھوٹی سی سلپ آف ٹنگ ہے. وہ آدمی جس کو حضرت یوسف نے بتایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، بادشاہ کے دربار میں پہنچو گے، اسی آدمی کے ذریعے سے اللہ نے یوسف کو رہائی دلانی تھی. اسی آدمی کے ذریعے سے سلپ آف ٹنگ کیا ہوئی؟ جاتے جاتے اس سے کہہ دیا میری سفارش کر دیں. شاید یوں بھی نہ کہو بھئی، یہ کہو گا بھئی ہمیں یاد رکھنا. اور کہتے ہی حضرت یوسف متوجہ ہوئے، کہتے ہی. لہذا قرآن کہتا ہے فوراً حضرت یوسف نے توبہ کرنا شروع کی، اور اتنا گڑ گڑا کئی دن تک حضرت یوسف سجدے میں پڑے روتے رہے. تب اللہ نے اس سلپ آف ٹنگ کو قبول کرنے کے بعد اس کے باوجود بھی اس سلپ آف ٹنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قید جو 7 دنوں میں ختم ہو جانی تھی 7 سال کے بعد ختم ہوئی ہے. اور 7 سال کے بعد کس سے ختم ہو؟ 7 سال کے بعد بھی اسی آدمی کے ذریعے سے. یہ اب اللہ کا کام. یہی میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ یہ جو اخبار ہے شہادت امام حسین یا کربلا کی، یہ اجبار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے، پیغمبر نے خبر دے دی تو اب کوئی جبری نظام آ گیا. نہیں، جہاں جبر آئے گا وہاں کمال ختم ہو جاتا ہے. جبر نہیں ہے، سب اختیار، ہر چیز اختیار. اور اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اسباب کو دوبارہ مہیا کرے. لہذا 7 سال کے بعد اللہ نے اسباب کو دوبارہ ویسے ہی مہیا کیا کہ حضرت یوسف آزاد بھی ہوئے اور عزیز مصر بھی بن گئے. وہ 7 سال پہلے خدا کیا کرتا وہ اس کے علم میں تھا. 7 سال بعد کیا کرنا ہے یہ بھی خدا اپنے علم سے جانتا ہے. لہذا عزیزان من، اب پوری گفتگو، میرا مقصد صرف آپ کو یہاں تک پہنچانا ہے کہ ہمارے اور آپ کی شیطان کی جنگ ہے توجہ پر. میں اب وہ جملے ریپیٹ کر رہا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن شاید یہ وہ ذکر ہے جو کہ مفید فائدہ ہے. اس توجہ کو خدا سے کنیکٹ کر کے، ہاں کچھ دیر کے لیے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پہلے مرحلے میں صرف یہ چاہتا ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ 5 منٹ کے لیے اپنی ساری توجہ میری طرف کر دو. تو نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز کا فلسفہ ہے دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے کنیکٹیوٹی. ہاں یہ میں نے مثال دی تھی، میں دہرا رہا ہوں صرف آپ کی یادآوری کے لیے. آپ کے موبائل کو ہر کچھ عرصے کے اندر اپڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو جب اپڈیٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بعض اپڈیٹ ایسی ہیں جو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن بعض اپڈیٹ کے لیے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی باقی ساری اپلیکیشنز بند کر دو، انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پوری رہنی چاہیے تاکہ فائل پراپر طریقے سے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں. جب پوری طرح سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو سسٹم آرام سے اپڈیٹ ہو جائے گا. اب اس دوران انسٹرکشنز یہ ہیں کہ بھائی آپ سرور سے اپنی کنیکٹیوٹی رکھیں، سرور سے کنیکٹیوٹی رکھیں. اگر بار بار آپ کی ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کبھی فائل صحیح طریقے سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. جب فائل صحیح سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی تو سسٹم اپ گریڈ. کچھ سسٹم اپ گریڈیشن کس لیے ہوتی ہے؟ بہت سارے مقصد ہوں گے، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، لیکن جو کمپیوٹری یا موبائلی تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہے اسی سے سیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سارے مقامات پر سسٹم اپ گریڈیشن میں وائرس اٹیک سے مقابلہ کرنے کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی نئے اب یہ تو سائبر سیکیورٹی کا جہان ہے بھائی. ہاں ہر روز ایک نیا وائرس، ہر روز ایک نئی کہانی آ رہی ہے مارکیٹ. اور یہ کر کیا رہی ہے؟ یہ کر یہ رہی ہے کہ ہر روز ایک نیا میل ویئر آتا ہے، ہر روز ایک نیا وائرس آتا ہے. تو ادھر سے کمپنی کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے بھائی ہمارا پروفیشنلی کام ہے، ہم آپ کو ایسے اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ جتنے بھی نئے میل ویئر آ رہے ہیں آپ اپڈیٹ کرتے رہیں. یہ آٹومیٹیکلی آپ کو روکتی رہے گی، ان میل ویئر سے بچاتی رہے گی. ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. ہاں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بعد میں میری اصلاح کر دینا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، میل ویئر سے بچاتی رہے گی، آٹومیٹک ہے. وہ جو بھی بناتے رہیں تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے، ہمیں پتا ہے. ہمارا کام ہے
تو جو بھی نیا میل ویئر آئے گا آپ کو پتہ لگے یا نہ پتہ لگے، کمپنی کو پتہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ آٹومیٹکلی اپڈیٹ کرتی ہے، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو آٹومیٹکلی آپ کے اندر اس کا ڈیفنس سسٹم آتا رہتا ہے۔ اب جتنا آپ کا سسٹم اپڈیٹڈ ہوگا اتنا آپ بھی بے خیال ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے پاس اپڈیٹڈ سسٹم ہے، کیسا بھی میل ویئر ہو یہ اپڈیٹ مجھے بچا لے گی۔ اسی لیے خدا نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا کہا اللہ نے کہا یہ نماز تمہیں فحشاء اور منکرات سے بچائے گی۔ یعنی کیا؟ نماز بنیادی طور پر اللہ کے سرور سے کنیکٹیوٹی پیدا کر کے اپنے اندر روحانی اپ گریڈیشن کا کام ہے۔ اگر صحیح طرح سے پوری نماز میں اللہ سے کنیکٹیوٹی رہے، بار بار ڈسکنیکشن نہ ہو، بار بار ڈسکنیکٹیوٹی نہ ہو، تو فائل صحیح سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ جس دن فائل صحیح سے ڈاؤن لوڈ ہو گئی اس سے آگے کے میل ویئر کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان تمہارے لیے جو بھی پلاننگ کر دے میں پہلے ہی سے تمہارے اندر وہ نورانیت ایجاد کر دوں گا کہ شیطان تمہیں اپنے قابو میں نہ لے سکے۔ لیکن عزیزو شرط کیا ہے؟ شرط ہے خدا کے سرور سے کنٹینیوس کنیکٹیوٹی only for 5 minutes، 5 منٹ کے لیے۔ ہاں اللہ کا سرور بڑا اسٹرانگ ہے۔ 5 منٹ میں آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ 5 منٹ تک ساری ایپلیکیشن بند کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ احرام۔ احرام یعنی حرام کرنے والی۔ حرام کرنے والی یعنی کیا؟ میں اب لفظ بدل دوں، یعنی یہ وہ تکبیر ہے جس کے بعد باقی ساری ایپلیکیشنز شٹ ڈاؤن ہو جانی چاہیے۔ ساری ایپلیکیشن وہ بچوں کو تو اب سمجھ میں آنا چاہیے بھائی۔ ساری ایپلیکیشنز تکبیرۃ الاحرام وہ بٹن ہے جس کو بتانے کے بعد آپ کی ساری اچھا اب آپ کے کمپیوٹر میں تو زیادہ جانتا نہیں ہو نا بھائی، آپ کے موبائل میں یا کمپیوٹر میں ہوتا ہے وہ بٹن ہوتا ہے نا کلوز آل ایپس ہے، آپ نے کر دیا اور جیسے ہی آپ نے کیا آپ کی ونڈوز پر ایک دم کوئی چیز پاپ اپ ہونا شروع ہو گئی۔ ہاں کیا سمجھو گے اگر آٹومیٹیکلی چیزیں تمہاری اسکرین پر پاپ اپ ہونا شروع ہو جائیں؟ کیا سمجھو گے؟ کہو گے بھائی بڑا خطرناک وائرس آ گیا ہے، یہ جو اچانک سے خود بخود پاپ اپ ہو رہی ہے ونڈو، میں تو نہیں چاہ رہا، کبھی کیا کھل رہا ہے کبھی کیا کھل رہا ہے، یہ علامت ہوتی ہے خطرناک وائرس کی۔ ایسا ہی ہے اب تکبیرۃ الاحرام وہ بٹن ہے جو کہہ رہا ہے کلوز آل ایپس۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، ساری ایپلیکیشنز بند ہو جانی چاہیے۔ اب میرے اندر شیطان ہیک کر چکا ہے یا سسٹم یا نہیں؟ جیسے ہی میں کمانڈ دوں گا ساری ایپلیکیشن کلوز ڈاؤن، تو اگر میرا سسٹم ہیک نہیں ہوا ہوگا کوئی ونڈو پاپ اپ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی نا بھائی؟ اب کیا ہوا؟ میں نے تو تکبیرۃ الاحرام کہہ کر کلوز آل ونڈو کیا، اچانک سے کچھ اور ونڈو کھل گئی، کبھی کچھ یاد آ گیا، وہ ماموں نے کیا کہا تھا، وہ خالہ نے کیا کہا تھا، وہ دوست نے کیا کیا تھا، وہ سامان کہاں رکھا تھا، وہ کتاب کس کو دی تھی۔ کھلتی ہیں یا نہیں؟ یا میں اکیلا آدمی ہوں یہاں پہ؟ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اکیلا گنہگار میں ہی ہوں۔ میں ہوں گنہگار آدمی، میں اقرار بھی کرتا ہوں، اور یقیناً مجھے اطمینان ہے آپ سارے انشاءاللہ واقعاً انشاءاللہ وہ حسین کو عزاداروں کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، یقیناً آپ ایسے ہی ہوں۔ لیکن بھیا میرے جیسا گنہگار جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہی ہر بھولی ہوئی چیز خود بخود یاد آنا۔ اب میں اپنے جیسے گنہگاروں کی بات کر رہا ہوں، ہاں سب کو نہیں کہہ رہا، آپ میں سے جو اچھا ہے وہ انشاءاللہ مجھ سے التماس دعا ہے، اچھوں سے التماس دعا ہے کہ بھائی نماز میں ہمیں بھی بعد میں، نماز کے دوران نہیں، نماز کے بعد دعا میں ہم غریبوں کو بھی یاد رکھنا، جس کی بھی
سسٹم ہیک نہ ہوا، اس کی ونڈو کبھی اوپن، اس کی ونڈو اوپن. اور جب کیا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ غور کرنا، جب آپ کا کمپیوٹر اگر پوری طرح سے لیپ ٹاپ یا موبائل اپ گریڈیشن کے موڈ میں آ جائے، سرور سے رابطے میں آ جائے، تو ایک کنڈیشن بعض اوقات اس کے اوپر ایسی بھی آتی ہے کہ آپ جب اس کو بٹن دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رسپانس نہیں کرتا. ہاں نہیں کرتا نا رسپانس. کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت کیونکہ وہ پوری طرح سے سرور کی کنیکٹیوٹی میں ہوتا ہے. میرا موبائل اگر پوری طرح سے سرور کی کنیکٹیوٹی میں چلا جائے، میں بٹن دباؤں تو اس کو پتا نہیں چلے گا. تو جو اللہ کا بندہ پوری طرح سے خدا سے کنیکٹیوٹی میں آ جائے، اس کی ٹانگ سے تیر نکال لو. کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے، کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے، کنیکٹیوٹی. اب یہ کنیکٹیوٹی جو اللہ سے کرنی ہے، آپ نے انٹرنیٹ، آپ کیا کمپنی کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں؟ کمپنی کے پاس نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنے گھر کے سرور سے کنیکٹیوٹی کریں، ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے هو الغائب، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس نے کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے سرور کے تھرو. آپ کا کام ہے سرور سے رابطہ کرنا. اب اگر کمپنی کا سرور ہی ہیک ہو جائے، اگر کمپنی کا، اس لیے اب سائبر سیکیورٹی سمجھ میں آ رہی ہے امپورٹنس سائبر سیکیورٹی کی آ رہی ہے سمجھ. مجھ سے زیادہ پتا ہوگا آپ کو مولانا کہہ رہے ان کو خود نہیں پتا کیا چیز ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے. لیکن سائبر سیکیورٹی کی امپورٹنس سمجھ میں آئی. پوری کمپنی کی کریڈیبلٹی اس بات پر ہے کہ میرے سرور ہیک نہیں ہونے چاہیے. کمپنی کی کریڈیبلٹی سمجھ میں آ جائے تو سرور کی عصمت سمجھ میں آتی ہے. خدا کی کریڈیبلٹی سمجھ میں آ جائے تو معصومین خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں. بس آخری مرحلے میں گفتگو کے آخری مرحلے میں اردو اور انگلش کے الفاظ کی ایک یعنی کامن ساؤنڈ. بعض الفاظ ایسے نا انگلش میں بھی اردو میں بھی، لیکن اردو میں مطلب اور ہے، انگلش میں مطلب اور ہے. اس مرحلے سے ایک سہارا لوں گا، آپ کے فہم پر ہے. اگر آپ پہنچ گئے میرا کام آسان ہو جائے گا. اب کمپنی کا سرور، میرا اور آپ کا کام کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا نہیں ہے. میرا اور آپ کا کام ہے سرور سے رابطہ کرنا. سرور کا کام ہے اوپر سے رابطہ کرنا. یہ سرور اگر ہیک نہیں ہوگا تو میرا موبائل بھی ہیک نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے معصومین کو اپنے اور میرے درمیان میں اپنا سرور بنایا ہے. لیکن بعض سرور تھوڑے سلو ہوتے ہیں، بعض سرور ذرا تیز ہوتے ہیں. اللہ کے تمام سروروں میں جو سب سے تیز سرور ہے اسی کو سرور کہتے ہیں. تیز ترین کس کا سرور لقب ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. لقب کیا ہے آپ کا؟ ایک سرور. یہ اللہ کا سب سے طاقتور سرور ہے. لہذا عزیزان من، یہ ہے مرحلہ. اگر تمہاری نماز عاشورائی ہو جائے، کس لیے ہے عاشورا؟ اگر یہ عاشورا نماز میں میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، اگر یہ عزاداری، کیوں ہم سے اور آپ سے کہا گیا کہ خاک شفا رکھو سامنے؟ خاک شفا رکھنے کا، کسی بھی خاک پر سجدہ ہو جاتا ہے، پاک ہونی چاہیے. یہ تو بیچارے ہم پہ تہمت لگانے والے، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. 1400 سال سے بیچارے صرف تہمتیں ہی لگا رہے تھے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور نے کیا کیا؟ ساری تہمتوں کے پول کھول دیے، اور اوپر سے ایران کی جنگ ہو گئی.
بیچارے 1400 سال الگ محنت کی تھی، 50 سال انقلاب کی پورا زور لگا دیا، ایران اور یہودی ملے ہوئے ہیں، ایران اور امریکہ ملے ہوئے ہیں، حتیٰ بیچارے یہاں تک چلے گئے کہ اپنی اولاد کو وصیت کر گئے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کر دے تو ہماری قبر پہ آ کے ہو چکی ہے نا بھائی، بیچاروں نے یہاں تک زور لگا لیا کہ کسی طرح سے اپنی اولاد کو بہکا دیں، اور یہاں الہی لشکر نے اسرائیل پر حملہ کر کے 14 سال کی محنتیں خراب کر دیں، 50 سال جتنی عمارتیں کھڑی کی تھیں وہ کسی اہل سنت کے اچھے عالم دین نے نقل کیا، اس نے کہا اسرائیل میں عمارتیں نہیں گری ہیں، یہاں عقیدوں کی بڑی بڑی عمارتیں گر گئی ہیں، اکیلی اسرائیل میں نہیں گزری۔ یہ الہی لشکر کا کام ہے، توجہ کو لے کر جانا خدا کی طرف۔ کربلا کا کام کیوں کہا ہے خاک شفا رکھو، ہر خاک پر سجدہ ہو جاتا ہے، پاک ہونی چاہیے، خاک شفا کربلا سے متصل کرتی ہے، اور اگر واقعاً قلب کربلائی ہو اور خاک شفا پر سجدہ ہو، حجابات ملکوتی کو ہٹا دیتی ہے، اور افا کے حالات میں کیوں رکھائی ہے؟ تاکہ تم جب سامنے نگاہ ہو، جسے اپنی نماز میں حسین یاد آ جائے، شیطان اسا کچھ کر نہیں سکتا، جسے اپنی نماز میں علی اکبر یاد آ جائے، شیطان کچھ نہیں کرتا۔ جس 13 برس کے بچے کو اپنی نماز میں قاسم یاد آ جائے، حسین سرور ہیں، سید و سرور بھی ہیں، اور خدا کا وہ سرور ہے جس کے لیے کہا سب سے وسیع اور سب سے سری، سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ فاسٹ سرور ہے خدا۔ کیا کرتا ہے؟ تمہاری کیپیسٹی نہیں دیکھتا، اپنی کیپیسٹی کو تمہارے اندر سے ظہور دیتا۔ یہ کمال ہے حسین کا۔ آج کی اس دنیا میں بھی شیطان پوری قوت سے ہمارے بچوں کو غفلت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آؤ ابھی بھی فرش عزا تمہیں شیطان کے چنگل سے لوگوں کو نکال کر حسین کی راہ کی طرف لے جاتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن ہم نے یہاں تک رکنا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے عزیزوں۔ یہاں سے ہم نے اپنے آپ کو موجودہ دور کے حسین تک پہنچانا ہے۔ یہ فرش اس کا مقصد یہ ہے، حسین سے جوڑنے کے لیے۔ یہ عزاداری سید الشہداء کی عزاداری تحریک کا تسلسل ہے۔ جب تسلسل ہے تو تسلسل کا معنی کیا ہے؟ جو حسینی لشکر میں آ جائے وہ حسین سے متصل ہو جاتا ہے۔ پھر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر سے حسین کی کیپیسٹی ظہور کرے گی۔ اس لیے امام چاہتے تھے کہ قاسم بتائیں کہ اگر 13 برس کا جوان بھی حسین کے سرور سے کنیکٹیوٹی پیدا کر لے تو اس کی معراج کیا۔ اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ ہو، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، امام نے راستہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ جب کہا نا چلے جاؤ، ہر طرح سے امام نے جانے کے لیے راستہ کھول دیا، جنت کی بشارت بھی دے دی، اب آزاد ہیں۔ لیکن زہیرقین ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یبن رسول اللہ، اگر مجھے آپ کی خاطر قتل کر دیا جائے، قتل کر کے میرے جنازے کو جلا دیا جائے، جلا کر میری خاک کو اڑا دیا جائے، پھر خدا مجھے زندہ کرے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر میرے بدن کو جلایا جائے، پھر میری خاک کو اڑا دیا جائے، اور ایسا میرے 7000 مرتبہ کیا جائے، ما ترکنا کا یا حسین، اے حسین ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
عزیزو یہ وہ مرحلہ ہے جسے آج کا حسین سننا چاہتا ہے۔ میرا سلام ہو ایران کے ان لوگوں پر جو اپنے اس رہبر کے پیچھے کھڑے ہو کر اس رہبر کے ذریعے سے حسین زمان امام زمان کو پیغام دے رہے ہیں، ہمارا گھر لٹ جائے، ہمارے بچے مارے جائیں، ان جنگی حالات میں بھی چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنے رہبر کو نہیں، زمانے کے حسین امام کو کہہ رہے ہیں ما ترکنا کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب یہ کہا ثابت ہو گیا تو اب ضروری تھا، امام نے سب کو اگلے دن شہادت کی بشارت دی۔ اس امتحان کے بعد ہے بشارت، اسی بشارت میں 13 برس کے قاسم سن رہے ہیں، اور خدا جانے حسن کا بیٹا کس قدر مشتاق شہادت ہے۔ ابھی فہرست جاری ہے، بار بار آ کر پوچھ رہے ہیں امو میرا نام ہے۔ قاسم حسین کے لاڈلے ہیں، ایسے نہیں کہہ رہا، مقاتل کو پڑھیں جا کر، لاڈلے ہیں واقعاً حسین کے۔ کیوں؟ یتیم امام حسن ہیں۔ امام نے امام حسن کے یتیموں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا ہے۔ حسین اپنے علی اکبر سے بھی پیار کرتے ہیں، حسین اپنے علی اصغر سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن یتیمان امام حسن سے خاص طور پر یہ 2 بچے، کون؟ ایک جناب قاسم ابن الحسن جو امام کی شہادت کے وقت 3 سال کے، اور ایک وہ یتیم کہ جو اس وقت اپنی ماں کے بطن میں تھے جب امام کی شہادت ہوئی ہے، اور امام کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن کا نام تاریخ نے عبداللہ ابن حسن لکھا ہے۔ عبداللہ ابن حسن نے باپ کے نام پر اگر کسی کو پایا ہے تو حسین علیہ السلام۔ اپنے والد کو نہیں دیکھا، امام کی شہادت کے بعد ولادت ہوئی ہے۔ امام نے عبداللہ ابن حسن کو عرض کر رہا ہوں، عبداللہ ابن حسن کے لیے محبت کرتا تھا، وہ صرف اتنا پتہ ہے یہ متوجہ کر بھاگا، اور تیز تلوار لیے کھڑا کہ 10 سال کا بار چلائی کہ اور قلم رکھا
مت دیکھنا کس کی بارگاہ میں ظرف نہیں دیکھ، یہ امام کا کمال ہے. قاسم کی ظرفیت کو نہیں، اپنی ظرفیت کو قاسم سے ظہور دے رہے ہیں. ایک مرتبہ پلٹ کر کہتے ہیں امو آپ کے ساتھ ہو تو موت احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. کربلا میں عاشور کا دن آ گیا، قاسم بے چین ہیں، بار بار جا رہے ہیں. آیت اللہ جعفر ششتلی الرحمن خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں شاید اسی وجہ سے قاسم کی شہادت باقی تمام شہادتوں سے منفرد ہے. کا انفراد یہ ہے کہ قاسم کو جتنی مرتبہ حسین نے رد کیا ہے کسی اور کو رد نہیں کیا، کسی کو نہیں. کیوں؟ اس لیے بھی کہ قاسم ام فروہ کے سہارا ہیں، اس لیے بھی کہ امام حسن کے یتیم ہیں، اس لیے بھی کہ خود حسین کا لاڈلا ہے قاسم. امام کے لیے آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. لہذا تاریخ کہتی ہے کسی کو میدان بھیجتے ہوئے امام نے سینے سے لگا کر اتنا گریہ نہیں کیا جتنا قاسم کو سینے سے لگا کر گریہ کیا. بعض روایات نے لکھا اتنا گریہ کیا امام نے کہ امام اور قاسم کے درمیان کی جگہ سید الشہداء کے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. بعض نے لکھا اتنا گریہ کیا امام نے کہ بے ہوش ہو گئے اور امام کو ہوش میں لانا پڑا. قاسم کو جدا کرنا مشکل ہے. کسی کی سواری کے پیچھے حسین اتنی دور تک نہیں گئے جتنے قاسم کی سواری کے پیچھے. میرے مولا حسین کے لیے قاسم کو اپنے آپ سے جدا کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے حسین کے لیے. ادھر سے قاسم حسین اتنے ہیں کہ تاریخ نے لکھا جب میرے مولا نے میدان میں جا کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، دشمن کی فوج یہ کہہ رہی تھی خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا. بس عزیزو ایک مرتبہ یہ سوچنا جو قاسم دشمن کی نگاہ میں اتنا حسین تھا، جو قاسم حسین کو اتنا عزیز تھا، اپنی ماں کے لیے قاسم کتنا پیارا ہو. میرا سلام ہو جناب ام فروہ سلام اللہ علیہا پر. واقعاً ان بیبیوں کا عرفان عجیب ہے. یہ بیبیاں ہماری فکر سے پرے ہیں. اتنا خوبصورت، اتنا جوان، اتنا لاڈلا. تاریخ نے کہا جب امام حسین قاسم کو بھیجنے پر مجبور ہو گئے، کہا جاؤ قاسم اپنی ماں سے ودا کر کے آؤ. ابھی قاسم گئے تھے اور فوراً ہی مسکراتے ہوئے آئے. میرا سلام ہو فروہ پر کہ جنہوں نے قاسم جیسا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کرنے میں ایک لحظہ نہیں لگایا. اپنا بیٹا حسین کے حوالے، خدا کے حوالے کر دیا. حضرت قاسم کمزور بدن ہیں، نوجوان ہیں، کوئی خود سر پر نہیں آتا، کوئی زرہ قاسم کے بدن پر نہیں آتی. امام نے امام حسن کا امامہ منگایا، کپڑا کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو کفن کی طرح بنا کر قاسم کی گلے میں ڈالا، دوسرے کا امامہ بنا کر قاسم کے سر پر رکھا. یہ واحد شہید ہے جو بغیر زیور جنگی کے میدان میں گیا. یہ واحد شہید ہے جس کو روانہ کرنے کے بعد حسین آرام سے ایک جگہ بیٹھ نہیں سکے. راوی کہتے ہیں خیمے کے دروازے کے سامنے چکر لگا رہے ہیں، بار بار بے چین ہو کر میدان کی جانب دیکھتے ہیں. ارے کب میرا قاسم مجھے آواز دے گا، کب میں اپنے قاسم کی مدد کے لیے جاؤں گا. بس عزیزو، میدان میں جب جناب قاسم نے ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ شمر ملعون نے چیخ کر کہا
کہا ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، اسے بچہ مت سمجھو۔ ایک بڑا لشکر بھیج دیا، میرا مولا مقابلہ کرتا رہا، ایک ملعون نے گرز کا وار کیا، میرے مولا نے تلوار سے روک تو لیا لیکن گرز آ کر قاسم کے پیشانی پر لگا، سر پر خود نہ تھا۔ ایک مرتبہ پیشانی دو پارا ہوئی، قاسم ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے گئے۔ آیت اللہ جعفر کہتے ہیں یہ واحد شہید ہے جس نے گرتے ہوئے امام کو سلام نہیں کیا، بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے قاسم نے آواز دے کر کہا یا امو ادرکنی، اے چچا میری مدد کرو، اے میرے چچا میری مدد کرو۔ راوی کہتے ہیں چچا کی آواز کا گونجنا تھا، ارے قاسم کے دونوں چچا امام حسین حضرت عباس اس طریقے سے حملہ کیا، مقتل نے الفاظ لکھے جیسے بھوکے باز اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں، اتنا سخت حملہ تھا، دو جانب سے تھا، لشکر میں بھگدڑ مچی، جہاں بھگدڑ مچی وہیں زمین پر فروا کا لال تھا۔ آیت اللہ جعفر نے لکھا کسی نے بھی امام کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے امام کو کئی مرتبہ پکارا ہے، کئی مرتبہ پکارا ہے۔ ارے قاسم کا پرسہ صرف امام حسن کو نہیں ہے، قاسم کا پرسہ حسین کو بھی ہے، قاسم کا پرسہ عباس کو بھی ہے، قاسم کا پرسہ ام فروا کو بھی ہے، قاسم کا پرسہ حضرت زینب کو بھی ہے، قاسم کا پرسہ حضرت امیر کو بھی ہے، قاسم کا پرسہ زہرا کو بھی ہے، قاسم کا پرسہ نبی اکرم کو بھی ہے۔ ارے قاسم محبت کرتے تھے، کئی مرتبہ پکارا۔ کب پکارا؟ اس لیے جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تھا، قاسم ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے تھے یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی۔ مجھے نہیں پتا قاسم نے کتنی مرتبہ حسین کو آواز دی ہوگی، لیکن مقتل نے لکھا حسین جب قاسم کے پاس پہنچے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرایا، گھٹنیوں چلتے ہوئے قاسم کے پاس پہنچے، قاسم کا بدن پامال تھا، قاسم درد سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، امام نے قاسم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ ارے قاسم نے جیسے ہی حسین کی خوشبو کو سونگا، قاسم کی روح بدن سے جدا ہو گئی۔ امام نے قاسم کے رخسار پر رخسار رکھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے، رو کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک آنے میں دیر ہو گئی۔ ارے مولا کتنی دیر ہوئی؟ یہ راز تب کھلا جب امام نے قاسم کا جنازہ اٹھایا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ابا کے دامن کو کربلا کی ریت پر پھیلایا، ارے پہلے قاسم کو سمیٹا، ابا کی گٹھڑی کو اٹھایا، ارے حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، دروازے پر ام فروا ماتم حسین